بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی لفظی ترجمہ کریں گے، پھر باب محاورہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور اذ جب، مطلب یہ کہ اس وقت کو یاد کرو جب قلنا ہم نے کہا، یہ جو لام ہے نا پہلے، اس کا مطلب ہے لیے یا سے، ملائکہ فرشتے۔ اسجدو تم سجدہ کرو، لام لیے، آدم کے لیے، فا چنانچہ، سجدو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے، ابلیس شیطان کے، ابا انکار کیا اس نے، واو اور استکبرہ تکبر کیا، واو اور کانا ہو گیا، من سے کافرین کافروں میں سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف، پھر آخر میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب ملائکہ کو سجدہ کرو، چنانچہ ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس یعنی شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سب سے پہلے اس آیت کا گزشتہ آیات سے آپ ربط سمجھ لیں۔ دیکھیں گزشتہ واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت تھی فرشتوں پر وہ ثابت ہو چکی تھی، اور دلیل سے یہ والی بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ خلافت کے لیے جن علوم کی صلاحیت اور ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر تو جمع ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر ان میں سے بعض علوم تو ہیں اور بعض علوم ایسے ہیں کہ فرشتوں کو ان بعض علوم میں سے بہت کم حصہ ملا ہے، چنانچہ وہ جیسے کہ ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ والی بات منظور ہوئی کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کو معاملے سے بھی ظاہر کر دیا جائے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے فرشتوں کے اوپر، فرشتوں سے کوئی ایسی خاص تعظیم کروائی جائے، فرشتوں سے اور اسی طریقے سے جنات سے، جس سے یہ والی بات ظاہر ہو جائے کہ فرشتوں اور جنات ان کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام وہ ہی اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ بننے کی زیادہ صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ سب فرشتے اور جنات حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس یعنی شیطان تھا جو کہ جنوں کا سردار تھا اس نے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ دو تین باتیں ہیں جو کہ سمجھنی ضروری ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا یہ صرف فرشتوں کو دیا گیا تھا یا پھر یہ فرشتوں کے علاوہ جنات کو بھی دیا گیا تھا؟ تو دیکھیں اگر آپ آیت میں غور کرتے ہیں نا تو آیت میں اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پھر آگے اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا ہے شیطان کا، لیکن یہ جو اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو سجدہ کرنے کا حکم تھا یہ صرف فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو، بلکہ تمام ذوی العقول اس وقت جتنی بھی موجود تھی سب کو یہ حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، صرف فرشتوں کو ہی حکم دیا جاتا، تو پھر شیطان کا استثناء کرنا درست نہ ہوتا۔ شیطان کا جو نکالا گیا ہے کہ شیطان نے یہ والا حکم پورا نہیں کیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر شیطان کو حکم تھا تو پھر ملائکہ کا ذکر کیوں کیا، ساتھ اسی طریقے سے جنات کا ذکر بھی کر دیتے؟ تو دیکھیں ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر اس لیے خاص طور پر یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، وجہ یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان کی فضیلت جنات سے زیادہ ہے، تو وہ اشرف ہیں ان سے، اس لیے ان کا خاص طور پر پہلے ذکر کیا۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا یہ تو کفر اور شرک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حکم دے رہے ہوں کفر کرنے کا، شرک کرنے کا، کہ تم اللہ کے غیر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو؟ یہ کس طریقے سے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اصل کے اندر تو کفر اور شرک نہیں ہوتی ہے، جو اصل میں کفر اور شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کی عبادت ہے وہ تو اصول دین کے خلاف ہے، اس کا حکم نہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نہ ہی اللہ کے کسی رسول اور کسی نبی اور کسی ولی نے دیا ہے۔
لیکن بعض افعال و اعمال ایسے ہیں جو کہ گزشتہ امتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے کے اندر صرف تعظیم کے اوپر دلالت کرتے تھے، اور اس میں سے ایک یہ والا کام بھی تھا، یعنی سجدہ کرنا۔ تو جس طریقے سے سجدہ کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے کے اندر تعظیم کے لیے سجدہ بھی کر لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو سجدہ ہوتا تھا یہ بطور عبادت کے نہیں ہوتا تھا، بطور تعظیم کے ہوتا تھا۔ تو یہ گزشتہ امتوں کے اندر اس کے جواز کی نظیریں ملتی ہیں، لیکن امت محمدیہ میں اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو سجدہ تعظیمی سے بڑھتے بڑھتے سجدہ عبادت تک بات نہ پہنچ جائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی اور ہے کہ جو ابلیس ہے اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، یعنی ابلیس علم و معرفت کے اندر یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سے اتنی جرأت اور اس قسم کی بری حرکت کیسے صادر ہوئی؟ تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے یہ جو حرکت صادر ہوئی ہے اس کی وجہ، جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت کے اندر بھی ذکر ہے، وہ تکبر تھی۔ عبادت کی وجہ سے اور معرفت کی وجہ سے اس کو اپنے اندر عجب اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت نہ سمجھ سکا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں یہ تکبر کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہٹ دھرمی پر اتر آیا، اور جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا جتنا مقام اور مرتبہ اور عزت اور احترام تھا سب کا سب خاک میں مل گیا۔